الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به نتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین اکرام برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اس نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ سید الاولین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں پیدا فرمائی۔ مزید کرم یہ کیا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے پاک گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی اور رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اللہ تبارک و تعالی روزے کا ثواب اپنے طرف سے ادا کرتا ہے، یعنی جتنے بھی عبادتیں ہیں وہ تمام عبادتوں کا ثواب تو فرشتے لکھتے ہیں، لیکن روزہ ایک واحد عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے ذریعے سے نہیں لکھواتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ سارے کے ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی روزے کو خاص کیوں کر رہا ہے کہ الصوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے، جبکہ نماز بھی تو اللہ ہی کے لیے پڑھی جاتی ہے، ذکر و اذکار بھی اللہ ہی کے لیے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ بھی، صدقات و خیرات یہ سب اللہ تبارک و تعالی کے لیے کیے جاتے ہیں، اور تلاوت قرآن بھی اللہ تبارک و تعالی کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی یہاں پر صرف اور صرف روزہ کو کہہ رہا ہے صوم لی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں؟ روزے میں کیا ہے آخر، ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے کہ روزہ میرے لیے ہے؟ تو اس کا
جواب اس طرح سمجھیے کہ جتنے بھی عبادتیں ہیں، نماز آپ اگر پڑھتے ہیں تو اس کو دیکھنے والے کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، اور اس میں ریاکاری بھی ہو سکتا ہے، دکھلاوا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص صدقات و خیرات کر رہا ہو تو دیکھ کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ شخص صدقات و خیرات کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اور اس میں ریاکاری بھی آ سکتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑا سخی سمجھے۔ اسی طرح سے اگر کوئی شخص حج ادا کرتا ہو تو یہ بھی دیکھنے والے کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ حج ادا کر رہا ہے، اور اس میں بھی ریاکاری کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، الغرض جتنی بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، کون سی عبادت کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی واحد عبادت ہے کہ بندے کو دیکھ کر کے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے۔ ہم کو دیکھ کر کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا یا روزے سے نہیں ہے۔ ہم آپ کو دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے کہ آپ بے روزہ ہیں یا روزہ رکھ کر کے ہیں، یعنی اس میں ریاکاری کے کوئی شبہ نہیں ہے۔ کوئی دیکھ کر کے نہیں بتا سکتا ہے کہ یہ روزہ سے ہے یا نہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ یعنی اس میں کوئی بھی ریاکاری نہیں ہو سکتا ہے، دکھلاوا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ جتنی بھی عبادتیں ہوں وہ صرف اور صرف خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر کسی بھی عبادت میں ذرہ برابر بھی ریاکاری آ جائے، دکھلاوا آ جائے، تو پھر وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، اللہ کے دربار میں اس کو رد کر دیا جاتا ہے، بلکہ وہی عبادت اس کے لیے عذاب کے سبب بھی بن جاتا ہے۔ چاہے کتنے ہی حج ادا کر لے، کتنے ہی نمازیں پڑھ لے، کتنے ہی صدقات و خیرات کر لے، اگر ریاکاری آ گئی تو پھر وہ ساری کے ساری عبادتیں بیکار۔ کوئی بھی عبادتیں جس میں ریاکاری آ جائے وہ کام آنے والی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ جس کو قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، 3 قسم کے لوگ ہوں گے جس کو جہنم میں سب سے پہلے داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شہید کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، قیامت کے دن ایک شہید کو لایا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ میرے بندے، میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، میں نے تمہیں صحت دیا، تندرستی دی، بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، اس دنیا سے تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، ذرا ہمیں بھی بتاؤ۔ اب وہ شہید کہے گا کہ میرے پروردگار، آپ نے ہمیں صحت دی، تندرستی دی، یا اللہ میں نے آپ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑا، اپنے زمین و جائیداد کو بھی چھوڑا، یا اللہ، اور پھر میں میدان کارزار میں نکل گیا، اور پھر میں دشمنوں سے لڑتا رہا، اور میں دشمنوں کو مارتا بھی رہا، اور آخرکار دشمن کی تلوار میرے گردن پر پڑی، اور میں نے آپ کے لیے جام شہادت نوش فرما لی، میں نے اپنے آپ کے لیے اپنی جان قربان کر دی، یا اللہ میں آپ کے لیے اپنی جان قربان کر کے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا میرے بندے، تو اپنے گھر و بار سے نکلا، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، یہ بھی سچ ہے، اور میدان کارزار میں تو نے دشمنوں سے لڑا، یہ بھی سچ ہے، اور تو دشمنوں کو مارتا رہا، یہ بھی سچ ہے، اور پھر تیری گردن پہ دشمن کی تلوار پڑی، یہ بھی سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں کہ تو میرے لیے جان دیا ہے، یہ سچ نہیں کہ تو نے میرے لیے قربانی دی ہے، بلکہ تو نے اس لیے اپنے جان دیا کہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھے، لوگ تمہیں بڑا بہادر سمجھے،
لوگوں کے دلوں میں تمہارا رعب و دبدبہ داخل ہو جائے، لوگوں کے اندر تم بہادر مشہور ہو جاؤ۔ لہٰذا جس نیت سے تو نے دشمنوں سے لڑا تھا، جس نیت سے تو نے اپنے سر قلم کروایا، وہ چیز تم کو دنیا میں مل گیا۔ لوگ تمہیں بہادر بھی سمجھا، لوگ تمہیں بڑا جنگجو بھی سمجھا، اور لوگوں کے دلوں میں تمہارے رعب و دبدبہ بھی اس دنیا میں تم کو مل گیا۔ لہٰذا تو نے جو یہ جان جو تو نے دیا ہے، یہ میرے لیے نہیں بلکہ تو اپنے نام و نہاد کے لیے دیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو جہنم میں ڈال دو، پھر اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ذرا سوچے کہ شہادت جیسی عبادت جو اپنے گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے راستے میں قربان کر دے، اس عبادت میں بھی اگر ریاکاری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جبکہ شہادت کا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شہادت، جو شہید اخلاص کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ایک قسم کے شہید وہ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ شہید ہوں گے، جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کریں گے، وہ سب سے پہلے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا، اور بڑا ہی وہ رعب و دبدبے کے ساتھ اپنے تلوار کو کاندھے میں لے کر کے وہ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے۔ جس طرف سے وہ گزریں گے پورے علاقہ وہاں کے معطر ہو جائیں گے۔ اس شہداء کے گزرنے کی وجہ سے پورا کے پورا وہ جس طرف سے گزریں گے پورا کے پورا معطر ہو جائے گا۔ سارے لوگ گردن مڑ کر دیکھیں گے کہ کون آ گیا ہے، اور جنت میں ابھی داخل ہو رہا ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے۔ آواز کی جائے کوئی نبی ولی نہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دینے والے تھے۔ تو شہید جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جنت میں داخل کریں گے، اور ایک قسم کے اگر اس میں بھی ریاکاری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی قبول نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا شخص لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اپنی نعمت یاد دلوائے گا، میرے بندے میں نے تمہیں دنیا میں یہ نعمتیں دی تھی، میں نے تمہیں دنیا میں بڑی مال و دولت دیا تھا، تمہیں مالدار بنایا تھا، بتاؤ تو نے میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ اب وہ شخص کہے گا میرے پاک پروردگار عالم، آپ نے ہمیں دنیا میں مال و دولت عطا کیا تھا، یا اللہ میں اس مال کو میں آپ کے راستے میں خرچ کرتا رہا، غریبوں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں اور ضرورت مندوں میں، حاجت مندوں میں، اللہ میں نے اس مال کو آپ کے راستے میں پانی کی طرح بہا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تو نے مال میرے راستے میں خرچ نہیں کیا، تو نے مال خرچ کیا، غریبوں کی بھی مجاز پرسی کی، لوگوں کو بھی دیکھ بھال کیا، یتیموں کو بھی دیکھ بھال کیا، بیواؤں کو بھی پوچھا، مظلوموں کو بھی دیکھا، اور تو نے اپنے اس مال کو تو نے خرچ بھی کیا، لیکن تو نے میرے لیے نہیں بلکہ تو اس لیے مال خرچ کیا کرتا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھے، لوگ تمہیں بڑا اچھا انسان سمجھے کہ بڑا لوگوں کی مدد کرنے والا ہے، بڑا لوگوں کو دیکھنے والا ہے، غریبوں کو پوچھنے والا ہے، بیواؤں کو دیکھ بھال کرنے والا ہے، اور لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھے، اس لیے تو نے مال کو خرچ کیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا، فرشتوں سے کہے گا فرشتے اسے بھی لے جاؤ اور جہنم میں اس کو بھی ڈال دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، کہا کہ تو نے اس مال کو ریاکاری کے لیے خرچ کیا ہے، اس لیے خرچ کیا تاکہ لوگ تمہیں بڑا سخی سمجھے، اس لیے تو نے مال کو خرچ کیا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اس ثواب کو، اس کے بھی اس خیرات و صدقات کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرو تو بائیں کو بھی پتہ نہیں ہونی چاہیے کہ کیا خرچ کیا اللہ کے راستے میں۔
آج کل تو آپ دیکھتے ہوں گے کس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے، باقاعدہ ویڈیو بنایا جاتا ہے کہ اتنے راشن اتنے غریبوں کو پہنچایا گیا، اور پھر دیکھو فلاں شخص ہے افطاری کے انتظام اتنے لوگوں کا کر رہا ہے، پورے ویڈیو بنا بنا کر کے لوگوں کو چھوڑتا ہے، شیئر کرتا ہے، دوسرے کو بھی دکھاتا ہے کہ ہم نے اتنے غریبوں کا کھانا کا انتظام کیا، راشن کا انتظام کیا۔ تو یاد رکھے کہ جو ریاکاری کے لیے عبادت ہو، یہ ریاکاری کے لیے خرچ کی جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے شخص کو حاصل کرے گا اور پھر کہے گا میرے بندے، میں نے تمہیں دنیا کے اندر علم کی دولت سے نوازا، میں نے تمہیں دنیا میں عالم بنایا، میں نے تمہیں دنیا میں قاری بنایا، قرآن کی میں نے تمہیں علم دیا، میرے بندے بتاؤ تو نے اس دنیا میں میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، تو نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے؟ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ آپ نے مجھے علم سکھلایا، مجھے قرآن کی تعلیم، قرآن کی مجھے علم دیا، یا اللہ میں نے قرآن کو سیکھا، یا اللہ میں نے قرآن کو سکھایا صرف آپ کے لیے، یا اللہ میں قرآن پڑھ کر کے سناتا تھا آپ کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو قرآن اس لیے نہیں سکھاتا کہ تو میرے لیے، بلکہ تو اس لیے سکھاتا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم سمجھے، لوگ تمہیں بڑا عالم جانے، تو قرآن اس لیے پڑھ کر کے قرأت کر کے سناتا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری سمجھے، کہ لوگ کے اندر تم مشہور ہو جاؤ کہ تم بڑا قاری ہو، تمہاری آواز بہت اچھی ہے، لہٰذا تمہیں لوگوں نے قاری بھی کہا، لوگوں کے اندر تمہارے مشہور بھی ہوئے اور تمہاری بڑی نام بھی ہوئی، اور لوگوں نے تمہیں عالم بھی سمجھا، لہٰذا تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، فرشتوں اس سے بھی اٹھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ جو قرآن جیسی عبادت کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھلائے، لیکن اس چیز میں بھی ریاکاری آ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قبول نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عبادت کو بھی رد فرما دیتا ہے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جس کو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، اور انہی تینوں سے جہنم بھی سلگائی جائے گی۔ اور یہ تین کیا ہے؟ ریاکار ہیں، چاہے وہ شہید ہو، چاہے وہ عالم وہ حفاظ کرام ہو، چاہے پھر کوئی سخی ہو یا کوئی حاجی ہو، اگر ریاکاری آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو کوئی قابل قبول نہیں۔ اور تین قسم کے لوگ ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے جہنم میں ڈالیں گے، ان میں سے سب سے پہلے الدیوس، کہ سب سے پہلا دیوس ہے، اور دوسری قسم وہ عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت، اور تیسری قسم کی شراب نوشی کرنے والا۔ یہ تین قسم کے لوگ جس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی پاک پیغمبر علیہ السلام، عورتوں میں سے مرد بننے والی عورت یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور شراب نوشی کرنے والا، شراب پینے والا یہ بھی تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن الدیوس، یہ دیوس کیا چیز ہے؟ ہمیں دیوس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ دیوس کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیوس وہ ہے جس کا دروازہ کھلا رہے، اس کے اہل و عیال، اس کے بیوی بچوں کے پاس لوگ آئے جائیں، جس کو مرضی ہو آئے جائیں، اس کو شرم بھی نہ آئے اور یہ پوچھے بھی نہ ہو کہ یہ کون ہے۔ دیوس کس کو کہا جاتا ہے؟ کہ جس کے گھر کے دروازہ کھلا ہوا، یعنی اپنی بیوی بچے کی کوئی پرواہ نہیں، اس کے بیوی بچے کے پاس لوگ آئے جائیں، اس سے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کون آیا کون گیا کچھ گچھ کرنے والا نہیں۔ اور ابھی کے دور میں یہ بڑی زور و شور کے ساتھ یہ لوگوں میں پایا جاتا ہے۔
گھر میں جوان بیٹی ہے اور اس کے دوست اس سے ملنے کے لیے آتے ہیں، دوست کہہ رہا ہوں سہیلیاں نہیں، دوست ملنے کے لیے آتے ہیں۔ کون دوست؟ لڑکے ہوتے ہیں، اور جہاں آج ہم یہ سن لیتے ہیں کہ اس کے دوست ہے تو ہم بھی چپ ہو جاتے ہیں۔ اسی کا نام دیوس ہے کہ جوان بیٹی گھر میں ہو، بیوی ہو، اور کوئی آئے جائے اور ہمیں اس سے پوچھنے کی ہمیں جرت نہ کرے، ہم نہ پوچھے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ دیوس ہے، اور قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالے گا۔ اور دوسرا عورتوں میں سے مرد بننے والی عورتیں، یعنی جو عورتیں مرد کی صورت اختیار کرنے والی، مرد بننے کی کوشش کریں، یعنی بال چھوٹے کروا لیں، مردوں جیسے کپڑے پہنے اور مردوں جیسے مشابہت اختیار کرے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص بھی سب سے پہلے قیامت کے دن جہنم اس کو ڈالا جائے گا۔ اور تیسرا قسم شراب نوشی کرنے والا، شراب نوشی یعنی جو شراب میں دھند رہتا ہو، 2-4 بار پی لیا وہ بات الگ ہے، پھر تائب کر لیا، توبہ کر لیا، باز آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی نے فرمایا وہاں پر یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو شراب نوشی ہمیشہ برابر شراب پیتا ہو اور شراب میں دھند رہتا ہو۔ اب دیکھیں ہم کچھ لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ پیتے، کسی ٹائم میں نہ پیے تو اس کو سکون نہ ملتا ہو، اس کو چین نہ ملتا ہو۔ تو ایسے شرابی جو ہمیشہ برابر اس کے عادی لگا پینے کا عادی ہو اور برابر شراب نوشی کرتا ہو، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا شرابی اس کو قیامت کے دن سب سے پہلے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان سب چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ریاکاری سے بچائے، رمضان مبارک مہینے کی پوری روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔